نصر من اللہ فتح قریب، کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی غزوات میں گزری ہے اور کفر سے جنگ کرتے گزری ہے۔ جو کفار اسلام کی راہ میں رکاوٹ کرتے تھے، جو کفار مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، جو کفار مسلمانوں کے ساتھ بربریت سے پیش آتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی اور غزوات میں خود شرکت فرمائی۔ یہ ہے ہمارے تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر فرض عبادت میں جہاد کا کیا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان جب جہاد سے منہ پھیر لیں گے تو بربادی اور تباہی ان کا مقدر بن سکتی ہے، بن جائے گی۔ تو میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، میرے ساتھیوں، فلسطین میں جو ظلم اسرائیل 1.5 سال سے کر رہا ہے، 1.5 سال سے بچوں کو قتل کر رہا ہے، معصوم انوسینٹ عورتوں کو قتل کر رہا ہے، ان کی آبرو ریزی کی، نوجوانوں کو قتل عام کیا، بمباری کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ کیا ظلم نہیں کیے؟ ہسپتالوں میں نہیں بمبارمنٹ کی، نہیں چھوڑا اس نے کسی کو بھی۔ اور یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ بات، آخر آپ کو جہاد پہ جانا پڑے گا، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہیں جنگ کرنے پر مجبور کریں گے۔ اور یہی ہوا ہے ایران کے ساتھ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، نتنیاہو نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے بعد ہم پاکستان کو ملیا میٹ کر دیں گے، حملہ کریں گے۔ اور یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت ہونے دیا۔ یاد رکھو او یہود و نصارہ، ہم کو اللہ کی طاقت نے ایٹمی طاقت بنایا ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ جذبہ ہے اللہ کا، ہمارے پاس ایمان ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، تب ہم لڑتے ہیں۔ اور ہم جب لڑتے ہیں، مسلمان جب لڑے گا، جب ہم پہ ظلم ہوگا یا ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرو گے، تب مسلمان لڑتا ہے۔ مسلمان اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ بے گناہ کسی کو نہیں مارنا ہے، ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ اسرائیل جس نے اتنی ظلم اور بربریت کی، ہم درخواستیں کرتے رہے ویسٹرن کنٹری سے، ہم امریکہ سے ریکویسٹ کرتے رہے، ارے ظالموں روکو ان قتل عام کو، ان معصوم بچوں کو روکو۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر بار ہیں، ہمیں احساس ہوتا تھا، مگر ہماری اس درخواستوں پر دنیا کے مسلمانوں نے اور دنیا کے عوام نے ڈیمانڈ کی، ریکویسٹ کی، پروسیشن کیے، جلسے کیے، مگر ان اسرائیل کے ساتھیوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا، نہ کوئی ہمیں رسپانس دیا۔ تو کیا کرتا؟ ہم کیا کرتے؟ تو ایران نے مجبوراً اٹیک کیا اپنی بقا کے لیے، مسلمانوں پر ظلم کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں پر بربریت دیکھتے ہوئے، بے رحمی دیکھتے ہوئے، جانوریت دیکھتے ہوئے۔ تو ایران نے غلط کیا۔ اس کا مطلب اگر ویسٹرن کنٹریز کے پاس یا امریکہ کے پاس طاقت ہے تو وہی ہم کو غلاموں کی طرح چلائے گا؟ نہیں، اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے تم آزاد ہو اپنی زندگی گزارنے میں، اور صرف اللہ کی عبادت کا ہمیں حکم ہوا ہے۔ ہم آزاد ہیں، آزاد رہیں گے، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ہم سپر پاور صرف رب العالمین کو مانتے ہیں، اور اللہ از اے سپر پاور، سپریم پاور از اللہ۔ تو میں آپ سے آج مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے نا، جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے،
یہ تمہاری فرقہ بندیوں میں بٹنے کی وجہ سے قومیتوں میں بٹ گئے ہو اور مسلکوں میں بٹ گئے ہو، خدا را اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ تمہارے اندر اتنی قوت ہے کہ دنیا کی حکمرانی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور تھی، اور اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو انصاف اور حق پر ہوتا ہے۔ آپ کا جذبہ، آپ کی سوچ سب مانتا ہوں میں، لیکن آپ یونائٹ نہیں ہو، مسلمان یونائٹ نہیں ہیں، مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ چکے ہیں۔ یونائٹ ہو جاؤ، اس وقت یونائٹ ہونے کا موقع ہے، اب وہ وقت نہیں رہا۔ اگر یونائٹ نہیں ہوگے تو ایک ایک ملک کو تباہ و برباد کر دے گا یہ کفر اور یہود و نصارہ، تم لوگوں کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو کیوں نہ عزت سے جہاد فی سبیل اللہ کر کے حق اور انصاف کی خاطر ہم جہاد کریں اور اللہ کی راہ میں سرخرو ہو کر جنت الفردوس کے اندر جائیں اور اس کے مالک بنیں۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے، بس یونائٹ ہو جاؤ مسلمانوں، ورنہ تمہارا مقدر بڑا برباد ہو جائے گا۔ بہت ماریں گے یہ یہود و نصارہ آپ کو۔ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اور یہ سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، مسلکوں کو، قومیتوں کو اور فرقہ بندیوں کو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، جو غلط کرے گا اس کو اللہ سزا بھی دے گا اور جزا بھی دے گا جو اچھا کرے گا۔ آپ کا کام نہیں ہے، آپ مسلمان ہو جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ یونائٹ ہو کے۔ اور اس وقت تمام امت مسلمہ کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کی بے حسی سے، ان کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے آج مسلمانوں پر انتہا درجے کا ظلم ہو چکا ہے۔ کفر یونائٹ ہے، کفر یونائٹ ہے، لیکن مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یونائٹ ہونا پڑے گا، یہ آپ کی مجبوری بنتی ہے، اور یونائٹ ہونا ہے آپ کو، ورنہ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم۔